الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سامعین محترم، موجودہ جو حالات ہیں وہ ہم تمام پر آیا ہیں کہ حالات کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ عالمی سطح پہ بھی، ملکی سطح پہ بھی، یہاں تک کہ امت مسلمہ کی سب سے محبوب ہستی اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اہل ایمان جو سینوں میں ایمان رکھتے ہیں چیدہ چیدہ اپنے ایمان کا مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی گزشتہ 2-3 دن میں یہ نظارہ دکھائی دیا کہ امت مسلمہ کے نوجوان اپنے ایمان کا مظاہرہ کیے۔ حضرات گرامی، زندہ قومیں ہمیشہ حالات کا صحیح تجزیہ کرتی، یہ حالات کیوں آئے، وجوہات کیا ہیں معلوم کرتی، پھر اس کے بعد وجوہات کو جاننے کے بعد ایک لائحہ عمل بنا کے اس پہ عمل کرتی ہیں، تو پھر حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک مقام پہ فرمایا، صورت شمشیر ہے دست قدام وہ قوم، جو کرتی ہے ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ جو قوم اپنے عمل کا حساب کرتی ہے، اپنا احتساب کرتی ہے، حالات کا جائزہ لیتی ہے، اپنے عمل کو جانچتی ہے، ایسی قومیں دنیا میں کارگر ہوتی ہیں، کچھ انقلاب لے کر آتی ہیں، کچھ تبدیلیاں لے کے آتی ہیں۔ نی جرک ریئیکشن تو آپ کو ہر جگہ ملے گا، کچھ دن کے لیے احتجاج، کچھ وقت کے لیے احتجاج، وہ بھی قوموں کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے، اور ایسے وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کیا جائے تو اس طرح کے ریاکشن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن زندہ قومیں یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ حالات کیوں آئے۔ تو ہم تھوڑا سا تاریخ اسلامی کا جائزہ لیتے ہیں
پھر آج تک کے حالات پہ چلے آتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کن مراحل سے گزرتی ہوئی اپنے تنزل کے آخری مقام پر پہنچی، اور تنزل کے اس مقام پہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی آواز کو بلند کیا، 13 سال آپ نے کوششیں کی، مدینہ تشریف لائے، وہاں پہ آپ نے ایک ریاست کی بنیاد ڈالی، 10 سال اس ریاست کو مستحکم بنانے میں آپ نے لگا دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امت کو کچھ خاص وصیتیں اور نصیحتیں اس موقع پہ فرمائیں، اور ان نصیحتوں اور وصیتوں کی بنیاد پر امت مسلمہ آگے بڑھی۔ 32 سال خلفائے راشدین کی حکومت رہی، پھر اس خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد یہ خلافت بادشاہت میں بدلی، لیکن حکومت مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہی۔ تقریباً مسلمانوں نے 1200 سال حکومت کی، صحیح اور سالم اچھے انداز میں۔ اگر آخری ایک 200 سال بھی اگر آپ جوڑ لیتے ہیں، 150 سال، وہ حکومتیں ناپائیدار تھیں، لیکن مسلمانوں کا بول بالا تو بہرحال تھا۔ یہ 1200 سالہ تاریخ اگر آپ دیکھیں، اس میں مستقل طور پہ مسلمانوں کے اندر زوال آتا چلا گیا۔ بہت زمانے تک مسلمان اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے جس منصب پہ مسلمانوں کو فائز کیا تھا، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلامی اقدار چلتے تھے، لوگ اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے اپنے حالات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، ہر طرف اسلامی اقدار کا چرچا تھا۔ لیکن اس دوران میں مسلمان اپنے منصب سے بیگانہ ہو گئے۔ بادشاہ یا بادشاہتیں اپنا رخ کھو دیں، اللہ، رسول اور شریعت کے مقاصد سے دور ہو گئے، اور جس منصب پہ اللہ کے نبی نے فائز کیا تھا اس منصب سے دور ہو گئے۔ آہستہ آہستہ تنزل آیا، یہاں تک کہ یہ امامت مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے چھین لی اور اہل مغرب کے حوالے کر دی۔ اب تم دنیا کے امام ہو، دنیا میں تمہاری چلے گی۔ اس لیے کہ میں نے جن کو اپنا نائب بنایا تھا وہ ناقص ہو گئے، یہ اس منصب کے اہل نہیں، یہ مجھ سے دور ہو گئے، اپنے نبی سے وفا نہیں کر رہے، اس لیے اب انہیں ختم کر دیا گیا۔ اور گزشتہ 200 سال سے امامت مغرب کے ہاتھ میں ہے۔ اور مغرب نے جو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے جو اقدار بنائے، جو اصول و ضوابط بنائے، وہ اسلام سے بالکل متضاد ہے، بالکل الٹے۔ نظام ان کا چل رہا ہے اور ہمارے اصول و ضوابط سے ٹکرانے والے۔ ظاہر بات ہے
کہ جس کا نظام غالب رہے گا وہ کسی قیمت پہ بھی نہیں مانے گا دوسرے نظام کو، اپنے ہی نظام کو چلائے گا۔ آج ہم مغرب کے نظام میں دیکھیں اور اس کا تقابل اسلامی اقدار سے کریں، بہت سارے نکات ہیں، لیکن میں یہ 3 یا 4 نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا تاکہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کے 54 سے زیادہ ممالک، کچھ علاقوں میں تو 100% مسلم رہتے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ اسلامی اصول و ضوابط نہیں چلتے، چلتے ہیں تو مغربی کے اصول و ضوابط چلتے ہیں۔ ہندوستان نے آزادی کے بعد مغربی نظریے ہی کو قبول کیا، لبرل ڈیموکریسی کو، اور اس کے اقدار اور اس کے اصول و ضوابط بھی وہی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ امامت مسلمانوں سے نکل کے مغرب میں چلی گئی، اس لیے کہ مسلمان جن کو اللہ کے رسول نے منصب عطا کیا تھا وہ منصب سے بیگانہ ہو گئے۔ کہ دنیا میں جینا ہے اسلام کے لیے، منصب کیا ہے؟ دنیا میں جینا ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اسلامی اقدار کے لیے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا منصب ہے، لیکن مسلمان اس سے بیگانہ ہو۔ تو اب جہاں تضاد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے، ویسے سینکڑوں آپ کو تضاد ملیں گے، لیکن 4 صرف سمجھ میں آنے کے لیے جو ہماری زندگی سے جس کا راست تعلق ہے۔ ایک لڑکا، ایک لڑکی، اگر وہ 21 سال کی عمر سے تجاوز کر جائیں، انہیں آزادی ہے، جو چاہے کر لیں، لیو ان ریلیشن شپ لگائیں یا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی طرح زندگی گزاریں، اور وہ تمام معاملات کریں جو مرد اور اس کی بیوی کرتی ہے شادی کے دائرے سے باہر۔ 21 سال کی عمر کے بعد اوپر اگر 2 ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میری بیٹی 21 سال کے اوپر ہے، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا رہوں گا، لیکن وہ اگر کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں کر لگا رہی ہے اور میں اسے برداشت نہیں کیا، معاملہ پولیس اور عدالت تک جائے گا تو میری بیٹی میرے مقابلے میں جیت جائے گی، اس لیے کہ اقدار ان کے چل رہے ہیں، اسلام کے نہیں۔ آج یہ لعنت شہر حیدرآباد میں بھی آ گئی ہے، لیو ان ریلیشن شپ چل رہی، بغیر شادی کے مرد اور عورت ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رائڈر لگا دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ شادی کے دائرے سے باہر تم وہ عمل کر ہی نہیں سکتے جو مرد اور عورت کا خاص عمل ہوتا ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن مغرب جو اس وقت دنیا کا امام ہے، اس نے جو اصول و ضوابط دنیا کے لیے وضع کیے ہیں، جس پہ ساری دنیا چل رہی ہے، وہ یہی ہے۔ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ امامت مسلمانوں سے
لے لی گئی، ظالموں کے حوالے کر دی گئی۔ مسلمانوں نے غفلت برتی، امامت ادھر چل گئی، اور جس قوم کی امامت ہوتی ہے اسی کے قوانین چلتے ہیں۔ میں یہ کہوں عدالت میں جا کے میں مسلمان ہوں، میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، عدالت کہی کہ نو، یہ تم گھر میں پڑھ لو اس کو، ہم نے جس قانون کو مانا ہے یہ قانون ہے کہ تمہاری بیٹی 21 سال کے اوپر ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ کتنا متضاد ہے معاملہ، خالی دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کا مجرم کون ہے؟ مجرم مسلمان ہے۔ امامت سے بیگانگی کے تم نے اعمال کیے، اللہ کے رسول اور صحابہ نے کتنی محنتیں، کوششیں، اپنی جانوں کو آفری کیا، اور ایک بہتر نظام عمل تم کو دیا، اور یہ کہہ کے دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم زمین پہ خیر امت، تمہارے اصول و قوانین دنیا مانے گی، کرو۔ لیکن ہم دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں نمازیں پڑھتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں حج کو جاتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، لیکن امامت کے منصب کو مغرب کے حوالے کر دیے۔ دوسرا جو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے آج کل ہماری مسلم سوسائٹی کو، ایک لڑکی اور ایک لڑکا اگر وہ جوان ہوں، 21 سال کی عمر سے زیادہ ہوں، لڑکی مسلم ہو لڑکا غیر مسلم ہو، لیکن عمر 21 سال سے زیادہ ہے، اگر ان دونوں نے شادی کر لی ہے تو آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مغرب کا قانون یہی ہے کہ جب انسان 21 سال کی عمر یا کم زیادہ عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو اسے آزادی کا پورا اختیار ہے۔ ہم داڑھی بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، حج کو بھی جائیں، لیکن ہماری بچیاں کالج میں جائیں، وہاں پہ کسی غیر مسلم سے ان کی آنکھیں لڑ جائیں اور وہاں پر وہ کام کر جائیں جو ہم کو ناپسند ہے، وہ ان سے شادی کر لیں، آپ چیختے رہ جائیں گے، معاملہ پولیس اور عدالت پہ جائے گا، عدالت کہے گی کہ آپ کے اصول آپ اپنے پاس رکھیے، ہمارے پاس معاملہ آیا ہے، ہم اپنے اصول سے اس کا فیصلہ کریں گے، اور ہمارے اصول مغرب سے آئے ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو اصول دیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کبھی مشرک عورت سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے۔ ایک لونڈی اگر مومن ہے وہ مشرکہ سے بہتر ہے، اگر مشرکہ کتنی ہی دل کو بھاتی ہو، کتنی ہی خوبصورت لگتی ہو، اس کی باڈی لینگویج آپ کے لیے بہت بہتر دکھائی دیتی ہو، اس کی گفت شنید بہت شاندار دکھائی دیتی ہو، لیکن ایک لونڈی اگر مومن ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ رائڈر ہے، یہ اس اصول کو مغرب کے اصول سے دیکھیے آپ، بالکل جدا گانا، متضاد۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكُونَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، عورتوں سے کہا گیا کبھی مشرک مردوں سے شادی نہ کرو، یا اپنی بچوں کی شادی مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک وہ ایمان لائیں۔ ایک غلام اگر مومن ہے
غلام کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، غلام معاشرے کا کمزور آدمی ہوتا تھا، اسے کوئی بچی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ایک محسنہ غلام سے شادی نہیں کرتی تھی اس زمانے میں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اگر ایک مومن مرد ہے وہ اس مشرک مرد سے بہتر ہے. اگرچہ کہ مشرک مرد ہینڈسم ہو، اچھا کڑیل ہو، اس کے باوجود بھی یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اسلامی اصول ہے. یہ اصول پہ آپ صرف مسجد میں تقریر کر لو، بولتی ہے عدالت، یہاں پہ نہیں چلے گا. اس گراوٹ کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے پاس کیا جواب ہو؟ کس سے پوچھا جائے گا جواب؟ خالی ہمارا کام رسول اللہ کے نام پر کچھ ولیمے کر لینا، کچھ کرنا. یہ جو حالات بدلے ہیں، امامت مسلمانوں سے نکل کے مغرب کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ امامت نہ جاتی تو آج یہ حالات ہوتے. ہم تو مدارس چلا رہے ہیں بہترین انداز میں، مسجدیں بنا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، جتنا ہو سکا نیک عمل کر رہے ہیں. لیکن ہم کو جو اللہ کے نبی نے امامت کے درجے پہ فائز کیا تھا، آج وہ چلی گئی مغرب کے ہاتھ میں، جس کی وجہ سے سینکڑوں مقامات پہ ہمارا تصادم چل رہا ہے. ہم ختم ہو جا رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں چل رہا ہے. صرف تقریریں ہو رہی ہیں، جیسے میں آپ سے تقریر کر رہا. ایک اور معاملے میں آج فلمیں ایک کلچر ہے، فحش ایک کلچر بن گیا ہے، اور مغرب نے اسے انسانی ترقی کا ایک معیار بنا دیا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وجود میں آ گئی. ہزاروں کروڑوں روپے کی انڈسٹری، مالداروں کے درمیانی مال گھوم رہا ہے. اس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وجہ سے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنائے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ارے تم کس دور میں زندگی گزار رہے ہو جناب؟ یہ ماڈرن دور ہے. عدالت کہے گی یہ ماڈرن دور ہے. کس پرانے دور کی بات کر رہے ہو؟ یہ کلچرل ڈیولپمنٹ کے زمانے کی دور معاملہ ہے. تم فواحش کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کسی عدالت میں جا کر ایک مرافعہ داخل کیجئے کہ ہمارے علاقے میں ایک تھیٹر بنی ہے جس سے ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اسے بند کیجئے، اس لیے کہ ہمارے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے مرافعہ چل سکتا ہے عدالت میں. بڑے مست ہیں ہم لوگ نمازوں میں، اپنی ریش بڑھا کر، اپنے کپڑے پہن کر. کس کا غلبہ چل رہا ہے؟ کس فکر کا؟ ابھی اس ظالم نے ایک ویڈیو بنایا اور دنیا کی 170 کروڑ آبادی کے سینے پہ چھری چلا دی. اس کا کیا اصول ہے دنیا کے پاس؟ فریڈم آف اسپیچ. فریڈم آف اسپیچ، ہر انسان کو اسپیچ کا فریڈم حاصل ہے، وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے. فرانس میں اس ظالم نے وہی کیا. فرانس کے اندر حکومت نے کہا کہ اس کا فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کو پورا اختیار حاصل ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
ہاں کبھی کبھی اکنامک جھمیلے ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک پہ اکنامیکلی بہت زیادہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی راحت مل جاتی ہے، جیسے ہندوستان میں مل رہی ہے. ورنہ فریڈم آف اسپیچ اس دائرے سے خارج کوئی بھی نہیں، نہ انبیاء، نہ صحابہ، نہ اولیاء، نہ کوئی. ہندوستان میں بھی وہی اقدار ہیں جو مغرب سے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں عدالت میں کیس جائے گا تو عدالت کہے گا کہ فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کو اختیار ہے کہنے کا. نہ ہمارے ریلیجس جذبات بھڑک اٹھے ہیں، آپ اپنے فکر کو بدلو. یہ زمانہ فریڈم آف اسپیچ کا زمانہ ہے. یہ مغرب کے اقدار ہیں، مغرب کے اصول و ضوابط ہیں جو اس وقت غالب ہیں، اور اسلام آج محکوم ہے. اپنے تمام تر بہترین اقدار کے باوجود آج محکوم. بس احتجاج کی تھوڑی سی آزادی ہے، ختم. اس کے بعد اگر عدالت کو اپنے خلاف فیصلہ کر دے تو احتجاج بھی ختم کر دینا پڑے گا. سوچیں یہ حالت کیسے آئے. وہ قوم جو امامت کے درجے پہ فائز تھی، ساری دنیا میں اس کے اصول چلتے تھے، سب کے سر اس کے اصول کے سامنے جھک جاتے تھے، اس نے اپنی منصبی ذمہ داری سے بیگانگی برتی، اللہ نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. ایسے لوگ جن کو اوڑھنے پہننے کا شعور نہیں ہے، ایسے لوگوں کے حوالے اللہ نے امامت کر دی. آج ہم اپنی نمازوں میں، اپنے دنیا میں، اپنی زندگی میں مست ہیں. کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ آج دنیا میں کون سے اقدار چل رہے ہیں، یہ اقدار کیوں چل رہے ہیں. ان اقدار سے پہلے اللہ نے کون سے اقدار چلایا کہ ان کے ذریعے سے اس کا تصور بھی نہیں. آج راجہ سنگھ جیل چلے گئے، کل کوئی اٹھ کے اور کہہ دے گا کہ ہم ہر روز احتجاجی کرتے رہیں، اس لیے کہ دنیا نے اسے فریڈم آف اسپیچ دی ہے. ہم کہیں گے کہ ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹس مشتعل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے احتجاج کر لو. کہ پوری زندگی احتجاج میں گزریں گی. میں احتجاج کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالات کیوں آئے. حالات کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ مسلمانوں نے اپنی منصبی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بیگانہ بنا لیا. اللہ نے کہا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اب قیامت تک کے لیے بہترین امت ہو. تمہارے اصول بہترین، تمہارے اقدار بہترین، تمہارے ضوابط بہترین، تمہارے اخلاق بہترین، اور تم اس وقت دنیا کے لیے پیش کر دیے گئے ہو. دنیا کے لیے، دنیا کو بدلنا تمہارا کام ہے. تم میرے نائب ہو، اس لیے میں نے تمہیں امت خیر کہا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دیکھو تم اس وقت سارے انسانوں پر، نصرانی، یہودی، بدھ، ہندوستان کے ہندو، نکٹے چپٹے کالے، تمام پر تم اس وقت گواہ ہو اللہ کی طرف سے. تمہیں گواہی دینے کی ذمہ داری ہے. تم پر جو
تمہارے پاس جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو ان تمام تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رسول نے یہ کام انجام دیا، یہ پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تم امام امت ہو، تم محکوم نہیں ہو۔ سسک سسک کے رونا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنو، دنیا کے لیے اپنا پیغام پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے اس پیغام کو تم تک پہنچایا اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم دنیا والوں تک اس کو پہنچا دو۔ اس منصب سے کٹنے کی وجہ سے آج یہ حالات ہو گئے۔ اب آئیے ہندوستان نے بھی مغربی اقدار کو اپنایا، لبرل ڈیموکریسی کو اپنایا، اور یہاں بھی وہی اصول ہیں جو مغرب کے اصول ہیں۔ ہاں، دنیا میں بھی کئی مقامات پر مسلمانوں کی ان کی تعداد کی وجہ سے، ان کی اہمیت کے پیش نظر کچھ ان کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے ایسا، دوسرے مقامات پہ بھی ہوتا ہے، ان کی تعداد کی وجہ سے، اس لیے کہ ڈیموکریسی میں افراد کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے ووٹوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ان کی تعداد زیادہ ہو تو ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اس لیے یورپ میں حجاب کو بین کر دیا گیا تھا، عورت برقع نہیں پہن سکتی، حجاب نہیں کر سکتی یورپ میں۔ امریکہ نے ہمت نہیں کی، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ عدالت میں معاملہ گیا، لیکن عدالت بھی بولی کہ نہیں، مسلمانوں کو اجازت ہے حجاب پہننے کی، اس لیے کہ اصول وہی ہیں، لیکن وہاں پہ تعداد زیادہ تھی مسلمان۔ ناروے، دوسرے مقامات پر، بیلجیم وغیرہ کے مقامات پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ برقع پہنے تو جیل میں ڈال دو۔ ہندوستان بھی جب آزاد ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں لیکن بے وزن کر دیتا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن وزن ہی نہیں ہے، شاندار شادیاں کر رہے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے۔ دنیا کے 170 کروڑ، جس میں پیٹرول ان کے پاس، معدنیات ان کے پاس، بڑے بڑے علاقے ان کے پاس، بے وزن، کوئی وزن نہیں۔ ہندوستان کے 24 کروڑ 25 کروڑ مسلمان، کوئی وزن نہیں۔ اللہ کا یہ عذاب ہے، ایک قوم اتنی بڑی تعداد میں ہو، اس کا وزن نہ ہو، بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ ہندوستان میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسے دگرگوں ہوئے۔ ہندوستان آزاد ہوا، آزادی کے تقریباً 40 سال تک ہندوستان کے سیاسی منظر صرف سیکولر پارٹیاں ہی رہتی تھی۔ 40 سال تک ہندوستان پہ صرف سیکولر پارٹیز رہتی تھی، اور جب الیکشن آتا، لڑائی الیکشن کا معاملہ چلتا، تو ادھر بھی سیکولر پارٹی، ادھر بھی سیکولر پارٹی۔ تو پہلے 40 سال میں مسلمانوں کی بڑی اہمیت تھی ان کے ووٹوں کی، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی قابل لحاظ تعداد تھی۔ تو جو حکمران جماعت ہے یا کوئی بھی جماعت ہے، ان کی طرف دیکھتی تھی، ان کی بات سنتی تھی پہلے 40 سال میں، اس لیے کہ سیکولر ورسز سیکولر ہی چل رہا تھا۔ اسی زمانے میں ایک ملعون سلمان رشدی نام کا، اس نے کتاب لکھی تھی، سیتانک ورسز۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، تھوڑا وزن تھا اس وقت، اسی کتاب کو بین کر دیا گیا۔
सैतानिक वर्सेस इंडिया में बैन। एक और शैतान सिफत खातून पड़ोस मुल्क की बंगाली तस्लीमा नसरीन, उसी ज़माने में उसने एक किताब लिखी थी लज्जा। मुसलमानों ने मुखालिफत भी की थी और मुसलमानों की बातों के वज़न के पेश नज़र जो भी थोड़ा बहुत वज़न था उस किताब को भी बैन कर दिया गया। ये वो दौर था जब मुसलमान की थोड़ा सा वज़न था। उसके बाद हिंदुत्व पार्टी ताकतवर होती रही, ताकतवर होना शुरू हुआ तो सियासी मंजरनामा थोड़ा बदल गया। सेक्युलर वर्सेस हिंदुत्व चला। 10-20 साल तक सेक्युलर वर्सेस हिंदुत्व। उस वक्त भी मुसलमानों का वो वजन नहीं था जो पहले था, लेकिन थोड़ा था। देखिए अल्लाह ताला कैसे वजन घटा रहा है। मुखालिफिन के अंदर दरारें पैदा करके मुसलमानों का घर वजन घटा रहा है। इसलिए कि हम मनसब से दूर हैं, मनसब पे नहीं है। उस जमाने में मुसलमान कि वो मुकाम नहीं था जो पहले था। अब 2014 से हालात ऐसे बदल गए हैं कि अब सियासी मंजरनामा मुकम्मल बदल गया है। अब दो ही सियासी पार्टियां हैं, एक हार्ड हिंदुत्व, एक सॉफ्ट हिंदुत्व। हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। मतलब यह है कि मुसलमानों की अहमियत सिफर, जरूरत नहीं है तुम्हारी। पहले कुछ तो था कि हमारे कुछ बात सुन के हुकूमतें कुछ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने ऐसे गिरा दिया कि अब सियासी मंजरनामा जितने भी हैं गैर बीजेपी हुक्मरान, वो सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व है, हार्ड हिंदुत्व नहीं। वही सॉफ्ट हिंदुत्व था कि बीजेपी के उस रुकन असेंबली को पहले दिन अदालत ने छोड़ दिया था। बाद में कुछ हालात मजीद बदले, मजबूरियां कुछ आ गईं, फिर उसको पीडी एक्ट में अरेस्ट कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में इस वक्त गैर बीजेपी जो रियासतें हैं वहां पे सॉफ्ट हिंदुत्व चल रहा है, हार्ड हिंदुत्व। मतलब यह है कि मुसलमानों की पोजीशन नील है। ये पोजीशन नील क्यों हुई? इसलिए कि मुसलमान अपनी मनसबी जिम्मेदारी से दूर हो गए। उन्हें जिस मनसब पे अल्लाह और उसके रसूल ने फायज किया था उस मनसब से दूर हो गए। जब कोई भी कौम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की जाती है और वो अपने मनसब को छोड़ देती है तो उसका वजन घट जाता है। अल्लाह ताला घटा देता है, जालिमों को मुसल्लत कर देता है, उसकी चीखें निकलने लगती हैं, उनके घरों में घुस के लकड़ियों से मारा जाता है। तो हमारा सोचना ये चाहिए कि आज ये मुकाम पे इसलिए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिस मनसब पे हमको छोड़ा था उस मनसब से बेगाने हो के हम नमाज पढ़ रहे हैं, उस मनसब से बेगाने हो के हम तस्बीह कर रहे हैं, उस मनसब को छोड़ के कुरान पढ़ रहे हैं, उस मनसब को दीवार पे मार के हज को जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपने आप को न बदले। और बदलने की सबसे पहली चीज नजरिया है। नजरिया बदलता है तो कौम करवट लेती है। आज 1920, 21, 20 और 30 के दरमियान
ہندوؤں کے اندر ایسے مفکر پیدا ہوئے، گولورکر، ساورکر جیسے، انہوں نے ہندوؤں کو ایک نظریہ دیا، اور وہ پودا بڑھتے بڑھتے آج اتنا بڑا پیڑ بن گیا۔ نظریہ ہے ہمیں، اور جبکہ ہمارا نظریہ اللہ اور اس کے رسول کا، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ہزاروں سالوں تک ہندو پوجا پاٹ اس نظریے کو چھوڑ کے کرتے تھے، مندروں کو جاتے تھے، ان کے ذہن میں کوئی نظریہ نہیں تھا، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں بغیر نظریے کے، ہزاروں سال تک۔ 1000 سال تو مسلمانوں نے حکومت کی یہاں پر، منادر کو ہندو جاتے تھے، لیکن نظریہ نہیں تھا۔ جو ہی گولورکر اور ساورکر نے ایک نظریہ دیا، ان کے اندر ایک زندگی پیدا ہوگی، اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظریے کو چھوڑ دیا، غار میں گر گئے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کو اللہ کے، اس کے رسول کے نظریے کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو دین دیا ہوں یہ مساجد میں محروس ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین امام بننے کے لیے آیا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ کا معنی ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ دین امام بننے کے لیے آیا، اور یہ دین ہم نے ہمارے رسول کو دیا ہے، ہدایت کے ساتھ، بینات کے ساتھ اسے عطا کیا ہے، تاکہ اس دین کو دنیا والوں کے لیے امام بنا دے، کہ امام قوم کو دنیا کے حوالے کرے۔ یہ نظریہ ہمارا نہیں بنتا ہے، مبارک ہو سڑکیں، اپنی اگلی نسل سڑکوں پہ رہے گی احتجاج کرتے ہوئے، ان کے بعد کی نسل احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پہ رہے گی۔ نظریہ بدلے گا، ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اور امام امت کے منصب کی طرف آئیں گے، ہمارے ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کے اس کے حساب سے اپنی زندگی کو سنواریں گے، تو پھر دیکھتے دیکھتے یہ اسلامی نظریہ بھی غالب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غالب ہم کرنے والے نہیں ہیں، بدلنے والا وہ ہے۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن ہندوستان میں زیرو، نہ بی جے پی نے کی ہے، نہ کانگریس نے کی ہے، عرش والے نے کی ہے۔ 100% حقیقی بات ہے کہ عرش والے نے زیرو کی ہے۔ ہو سکتے عوامل انالیسس میں ان لوگوں کا ذکر آ جائے، بات الگ ہے، لیکن حقیقی فاعل جو ہوتا ہے، فاعل حقیقی، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے ہماری پوزیشن، کیوں؟ ہم نے اپنے اس نظریے کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا۔ تو حضرات گرامی، ہم کو اپنے نظریے کی طرف لوٹنا ہے، اس منصب کی طرف لوٹنا ہے۔ لگیں گے کچھ دن، حالات ایسے رہیں گے، لیکن نظریے کے ساتھ جڑے رہیں گے، کچھ سالوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ احتجاج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھی خبریں سنائی۔ احتجاج میں کچھ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی جو ہو گئیں۔ سب سے پہلے احتجاج میں پرووکیٹو نعرے نہیں لگنے چاہیے لوگوں کو۔ ہمارا تو معاملہ رسول اللہ سے ہے، آپ ایسے نعرے دیجئے کہ آپ کا اظہار ہو جائے کہ آپ کتنے درد مند ہیں، آپ کا دل کتنا مغموم ہے، وہ چھوڑ کے آپ پرووکیٹ کر رہے ہیں۔ ایسے نعرے نہیں لگنے چاہیے۔ ظالم میڈیا اس کو اچھال رہا ہے۔ بے شک جو نعرہ لگا اسلامی شریعت ہوتی تو فیصلہ تو وہی ہے، لیکن یہاں پہ تو مغرب کی امامت چل رہی ہے نا، مغرب کی امامت چل رہی ہے، تو نعرے ایسے نہیں ہونے چاہیے جس سے اشتعال پیدا ہو۔ دوسرے، احتجاج منظم ہونا چاہیے اور پرامن ہونا چاہیے، جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
اسلام مطلب یہ ہے کہ سلامتی، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارا دل دکھ رہا ہے، ہم حکومت سے احتجاج کر رہے ہیں کہ تم اس ظالم کو پکڑو، جیل بھیجو. کسی دکان پہ حملہ کر دینا، جو کہ نہیں ہوا لیکن عام طور پہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اب کی دفعہ نہیں ہوا. پتھر بازی نہیں کرنا، پتھر مارنا یہ بہت بری بات ہے، تکلیف دینا، یہ 2-4 باتیں. لیکن بہرحال احتجاج منظم اچھا رہا، قابل مبارکباد ہیں. اور وہ نوجوان جو اپنے جسموں پہ لاٹھی کھائے ہیں، قابل مبارکباد. کم سے کم کل قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہو کے بتا تو سکیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے دیکھیے اول میرے جسم پر. کچھ تو بتا سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب تک ہم اپنے نظریے کو نہیں بدلیں گے، فکر کو نہیں بدلیں گے، لانگ ٹرم کچھ کام نہیں کریں گے دین اسلام کو، کہ اس نظریے کو جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے حوالے کیا ہے اس میں جان ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے، کتنے ہی ہم مدارس چلا لیں، کتنے ہی ہم مساجد بنا لیں، امامت تو مغرب ہی کی چلے گی. پھر سے مسلمانوں کی امامت آنے گی. امامت جب ہوتی ہے قوانین میں، اصول میں، ضوابط میں امامت ہوتی ہے، عبادتوں میں نہیں ہوتی. عبادتوں میں تو ایک امام کو متعین کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن دنیا والوں کے درمیان اصول و ضوابط میں امامت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق صالح عطا فرمائے. ابھی جمعہ کے بعد پرامن طور پہ آپ گھر چلے جائیے. الحمدللہ کامیاب کوششیں رہیں، تو مزید کوئی احتجاج وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیے. اور ہم جو آپ کے حوالے جو باتیں کی ہیں اس پہ غور کیجئے کہ میرا نظریہ کیا ہے، میری فکر کیا ہے، میری زندگی کدھر چل رہی ہے، اللہ کے رسول اللہ نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. غور کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے کچھ بہتر حالات پیدا کر دے گا. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا